بتا کے دیکھیے. آ رہا ہے مسجد میں آ رہا ہے. ادھر آ جاؤ, سامنے آ جاؤ. سامنے بیٹھے تھا بندے ادھر آتے ہیں. ادھر آ جاؤ سامنے. جائز بیٹھا ہے. بیان دعا پہلی دعا شاید دیکھ لیتے سامنے لینا دیں گے. پیچھے پورا ڈن کرو. سب چیزیں میں جھکتے ہمارے دوست نہیں اٹھتے ہیں. سکسیز نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. وقال تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری و رمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پوری محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. رمضان المبارک کی یہ دوسری جمعہ ہے. گزشتہ جمعہ حالات بہت سازگار تھے. مساجد میں نمازوں کا اہتمام عام تھا. ہاں ادھر آیا پوری محبت کے ساتھ, شوق کے ساتھ, الفت کے ساتھ, پیار کے ساتھ, ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. سامعین اور ناظرین سے لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذمہ دار حضرات معافی چاہتے ہیں کیونکہ کچھ خلل بیچ میں واقع ہوا اور وہ ان کی جانب سے نہیں, نیٹ ورک کا پرابلم چل رہا ہے. ویسے اس وقت
سارے حالات پرابلم ہی میں رہیں. دعا کرے اللہ تبارک و تعالی حالات کو سازگار بنا دے. دوستو، گزشتہ جمعے تک حالات بہت اچھے تھے، پھر سے حالات بگڑ گئے. میں ان باتوں کو دہرانے میں شرم محسوس نہیں کروں گا کہ حالات نہیں بگڑ رہے ہیں، بلکہ حالات کو بگاڑا جا رہا ہے. جان بوجھ کر حالات کو بگاڑا جا رہا ہے. ایک زبردست دجالی سازش ساری دنیا میں کام کر رہی ہے، اور اس سازش کا ایک مقصد یہ ہے ساری دنیا کے انسانوں کے اندر خوف کسی نہ کسی طریقے سے پیدا کرنا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہاں بہت مختصر میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جتنے حضرات دیکھ رہے ہیں ان تمام سے میں توجہ کی گزارش کرتا ہوں. ساری دنیا میں ایک دجالی کوشش چل رہی ہے، اور ان کے کئی مقاصد ہیں. ان تمام مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے انسانوں کے اندر خوف پیدا کرنا، اور اس کے بعد انسانوں سے یہ بات معلوم کرنا کہ ہمارے اس پروگرام کے خلاف، ہمارے اس کوشش کے خلاف آواز اٹھانے کی انسانوں میں ہمت ہے یا نہیں. اگر ہمت ہے تو کتنی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں سامعین اور ناظرین سے میرے موضوع کی طرف آنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اسے یاد رکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جب انسان اور انسانیت کا احساس مر جاتا ہے، وہ انسان زندہ رہ کر بھی بیکار ہو جاتا ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ انسان اور انسانیت کا احساس مر جاتا ہے، وہ انسان زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے، بلکہ اس کا زندہ رہنا اور مرنا دونوں برابر ہو جاتا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ میں پہلے پیش کر دوں. کسی زمانے کا ایک بادشاہ ایک علاقے کا ایک مرتبہ اپنے وزیر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. وزیر سے بادشاہ نے سوال کیا، پوچھا، جناب میری رعایا کیسی ہے؟ کیا؟ میری رعایا کیسی ہے؟ رعایا مطلب میں جس پر حکومت کرتا ہوں وہ لوگ کیسے ہیں؟ اس زمانے کے بادشاہ ہونے کے باوجود اکثر اچھے بادشاہان قوم سے بھی ڈرتے تھے، رعایا سے ڈرتے تھے. قوم بادشاہ سے ڈرتی تھی اور بادشاہ رعایا سے ڈرتا تھا. ان دونوں کے خوف کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمتوں کے فیصلے ہوتے تھے.
اور بادشاہان چاہتے تھے میری حکومت میں میری رعایا کھا رہی ہے کہ پی رہی ہے کہ سو رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا مزاج کیا، طبیعت کیا، احساس کیا، یہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا میری رعایا کیسی ہے، خوشحال ہے؟ وزیر نے کہا کہ الحمدللہ بہت خوشحال ہے۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے پوچھا میری رعایا کی ہمت، میری رعایا کا حوصلہ کیسا ہے، احساس کیسا ہے؟ تب وزیر نے کہا کہ عالم پناہ یہ تو میں نہیں جانتا کہ احساس کیا، حوصلہ کیا، ہمت کیا۔ تو تب بادشاہ نے کہا کہ وزیر سے کہ معلوم کرو کہ میری رعایا کا احساس کیسا ہے، میری رعایا کی ہمت کیسی ہے، مزاج کیسا ہے، کیسے معلوم کریں؟ بہت قیمتی واقعہ ہے یہ۔ خدا کرے کہ میں ہمیشہ اپنا دل بڑا رکھتا ہوں، میرے دل کے اندر الحمدللہ ثم الحمدللہ بھید بھاؤ نہیں۔ انسانیت کے موضوع پر جب میں آ جاتا ہوں تو خدا وحدہ لا شریک کی قسم، ہمارے اللہ، ہمارے نبی، ہمارے قرآن اور ہماری شریعت کا یہ سبق ہم کو ملا ہے کہ انسانیت کے نام پر خدا وحدہ لا شریک کی قسم ہم مذہب بھی نہیں دیکھتے۔ خدا کرے کہ یہ واقعہ میرے ملک کے غیر مسلم بھائیوں تک پہنچ جائے۔ بادشاہ نے پوچھا وزیر سے کہ میری رعایا کے احساس کو معلوم کرنے کا طریقہ کیا؟ تو وزیر نے مشورہ دیا کہ بادشاہ ایک کام کرو، رعایا کو تکلیف میں مبتلا کرو تو تب رعایا کا احساس معلوم ہوگا، رعایا کی ہمت معلوم ہوگی، مزاج معلوم ہوگا۔ کیسے تکلیف میں مبتلا کرنا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ وہ راستہ جو آنے جانے کا پورے سہولت کا ہے، خواہ اس راستے کو توڑ کر ایک پل بناؤ۔ وہ راستہ جو تکلیف دینے والا نہیں، آرام سے آنا جانا ہے، خواہ اس راستے کو توڑ کر ایک پل بناؤ۔ تب دیکھو کہ رعایا کا حوصلہ کیا ہے، جواب کیا ہے، ایکشن کیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، پل راستہ توڑو، خواہ راستہ توڑو اور ایک پل بناؤ۔ اب خواہ آرام سے جانے والا راستہ، آنے والا راستہ، اسے توڑتے ہیں تو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن قوم خاموش ہے۔ پل بنا دیا گیا، اور پل بنانے کے لیے کئی دن قوم کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ رعایا کا کیا حال ہے؟ بادشاہ کچھ بھی نہیں کہی، رعایا کچھ بھی نہیں کہی۔ کیوں؟ یہ خواہ راستہ توڑ رہے ہیں، آنے جانے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ ایک کام کرو، اس پل پر گزرنے والوں سے فیس وصول کرو، خواہ ادھر سے گزرنا ہے تو 10 روپے دو، ادھر سے گزرنا ہے تو 10 روپے دو۔ جیسا کہ آج کل راستوں میں ٹول گیٹ کا مسئلہ آیا ہے، ایک
زبردست ظلم چل رہا ہے، ایک زبردست کاروبار چل رہا ہے، لیکن کسی کو اس ملک کے تقریباً 140 کروڑ ہندوستانی باہمت لوگوں کو آواز اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ راستوں کو صاف بنانا، راستوں کو اچھا بنانا، اور گاڑیوں کا جو انشورنس ہوتا ہے اور جو ٹیکس وصول کرتے ہیں، یہ سب راستے صاف کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ سب کچھ وصول کرنے کے باوجود بھی راستوں میں ٹول گیٹ کے نام پر کروڑوں روپے قوم کا جو وصول کیا جاتا ہے، اور کروڑوں روپے جو قوم سے وصول کیا جاتا ہے، اس کے خلاف اس ملک کے 140 کروڑ ہندوستانیوں میں سے کسی کو ہمت نہیں ہے کہ راستوں کو صاف بنانے کا کام تمہارا ہے۔ ہم سے ٹیکس بھی وصول کرتے ہیں، ہم سے اور بھی بہت ساری چیزیں وصول کرتے ہیں، پھر بھی ہمارے سے ٹول گیٹ کے نام پر پیسہ وصول کرنے کا کیا ادھیکار ہے تم کو؟ اس ملک کے اندر کسی کو آواز اٹھانے کی ہمت تک نہیں ہے۔ کروڑوں روپے۔ میں اس تفصیل پر جانا نہیں چاہتا، بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں۔ کیا راستوں کو صاف بنانے کی ذمہ داری حکومت کی نہیں، سرکار کی نہیں؟ گاڑیوں کا ٹیکس وصول نہیں کیا جا رہا ہے؟ پھر صاف بنا کر گزرنے پر پیسہ وصول کرنا، یہ سراسر ظلم ہے۔ اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا ہمارے ملک کے اندر، مہان بھارت کے اندر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والا ایک بھی نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اس پل سے پیسہ وصول کرو گزرنے والوں کو۔ پیسے وصول کرنے کا جب مسئلہ آیا تو رعایا پیسے دے کر گزر رہی ہے۔ خواہ راستہ اچھا تھا، بنانے کی تکلیف برداشت کرے، پھر اس پر پیسے بھی دے کر گزر رہے ہیں۔ پھر بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ رعایا کا حال کیا ہے؟ رعایا کا حال کیا ہے؟ بادشاہ سب پیسے دے رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایک کام کرو، آخری تحقیق کریں گے، ہر گزرنے والے سے 10 روپے بھی لو اور ایک ڈنڈا بھی مارو۔ ہر گزرنے والے سے 10 روپے لو اور ایک ڈنڈا بھی مارو، خامخواہ مارو۔ اب یہ قانون ہوا تو ہر گزرنے والے سے کہا کہ 10 روپے بھی دینا ہے، ایک ڈنڈا کھا کر جانا ہے، ایک مار کھا کر جانا ہے۔ 10 روپے بھی دے رہی ہے قوم، مار بھی کھا کر جا رہی ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے پوچھا وزیر سے کیا ایکشن ہے؟ بادشاہ عالم پناہ، لوگ پیسے بھی دے رہے ہیں، مار بھی کھا رہے ہیں، کچھ نہیں کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے بادشاہت کا تاج اتار کر رکھ دیا اور کہہ دیا کہ ایسی بے حس قوم پر حکومت کرنا نامردی سے بدتر ہے۔ جو ظلم برداشت کرتی ہے، کالے قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، غلط قانون کے خلاف آواز نہیں اٹھاتی، ایسی رعایا اور ایسی قوم کے سروں پہ حکومت کرنا کوئی شان نہیں ہے، کوئی مردانیت نہیں ہے۔ کسی اور کو بادشاہ بنا لو۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، انسان کا احساس مر جاتا ہے تو بہت بری بات ہے، اس کی زبان مر جاتی ہے تو بہت بری بات ہے، اس کی حق کی آواز مر جاتی ہے تو بہت بری بات ہے۔ میں اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہی تو آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہو رہا ہے۔ وہ کیا کرونا ہے، وہ کیا بیماری ہے، وہ کیا مہاماری ہے
یہ ایک عقل مند انسان کے عقل سے بہت دور کی باتیں ہیں. ابھی ہمارے ملک کے پی ایم صاحب نے قریب میں آ کر اچانک ایک اعلان کرتے ہیں کہ ملک کو لاک ڈاؤن سے بچانا ہے. یہ بھی جملہ کوئی جملہ ہے؟ لاک ڈاؤن سے ملک کو بچانا ہے. چند دن پہلے یہی پی ایم صاحب نے کیا کہا؟ ملک کو کرونا سے بچانا ہے، اب لاک ڈاؤن سے بچانا ہے. مطلب کیا نکلا؟ یہ دو جملوں کے درمیان تو بہت 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 بڑا فرق ہے. لیکن پھر بھی ہمارے ملک کے پی ایم صاحب مودی جی نے کہا کہ ملک کو لاک ڈاؤن سے بچانا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے. ایک پی ایم کا قانون آنے کے باوجود ریاستوں میں، ضلعوں میں، حلقوں میں، شہروں میں لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے، شکل بدل کر، لیکن حقیقت تو وہی ہے. یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ انسانیت پر اتنا ظلم ہو اور آواز نہ نکلے، لا حول ولا قوت الا باللہ. رات کے 9 بجے سے یا 10 بجے سے کرفیو، اور صبح کے 5 اور 6 بجے تک کرفیو رہے گا، اور دن میں کرفیو نہیں رہے گا. کیا بیماری کرونا نے ایسے قوانین کرونا کے متعلق آ رہے ہیں کہ اگر کرونا حقیقت میں ہے تو وہ بھی ہنستا ہوگا ہمارے اوپر. میں کیسے بیوقوف لوگوں کے بیچ میں آ گیا. ہنس رہا ہوگا ہماری عقلوں پر، اور ہماری عقلوں سے زیادہ اس ملک کی حکومتوں پر، ریاستوں کی حکومتوں پر، حکومتوں کے کارندوں پر، سی ایموں پر کرونا ہنس رہا ہوگا. کیسے بیوقوف ہیں جو میرے بارے میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں رات کے 10 کو نکلتا ہوں اور صبح کے 5 کو گھر واپس چلا جاتا ہوں. میرے بارے میں یہ احمق ہی قانون لگا رہے ہیں کہ میں ہفتہ اور اتوار ہی آتا ہوں، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات اور جمعہ نہیں آتا. میرے بارے میں ان لوگوں نے یہ بہترین فیصلہ کیا ہے کہ میں شعبان تک نہیں آتا، رمضان کو آ گیا. اور کرونا بھی کیا سوچتا رہے گا؟ جب میں مالداروں کے پاس جاتا ہوں تو میری دال نہیں گلتی، غریبوں کے پاس جاتا ہوں تو میری دال پک جاتی ہے. لیڈروں کے پاس جاتا ہوں تو میری دال نہیں گلتی، غریبوں کے پاس چلے جاتا ہوں، عام لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو میں کامیاب ہو جاتا ہوں. کیا بات ہے کہ محلے کا ایک 35 سال کا نوجوان کرونا میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، اور کوئی لیڈر 80-90 سال کا کرونا میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سلامت اسپتال سے واپس آ جاتا ہے. کیا بات ہے؟ وہ کون سا علاج ہے جو لیڈروں پر استعمال کیا جاتا ہے اور غریبوں پر استعمال نہیں ہوتا؟ میرے مسلمان بھائیوں، میرے ہندو بھائیوں، خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں میں کہ اس سازش کو سمجھو. روزانہ کرونا کے، مجھے معاف فرمائے، ناظرین سے میں معافی چاہتا ہوں، سامعین سے میں معافی چاہتا ہوں. میں رمضان المبارک کی فضیلتوں پر انشاءاللہ آنے والا ہوں. جو دل کے ہمارے مایوس ہو چکے ہیں ان دلوں کی تسلی کے لیے میں مقدمہ باندھ رہا ہوں. کھانے کی دکانوں میں کرونا نہیں جاتا، دوسری دکانوں میں کرونا چلا جاتا ہے، اور ظلمن دکانوں کو بند کر دیا گیا. مذاق ہو رہا ہے انسانیت کے ساتھ. دجال کے کارندے اس سازش میں کام کر رہے ہیں.
اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ آج 15,000 کیس، آج 20,000 کیس، آج 24,000 کیس۔ اچھے سلامت انسانوں کو بھی ٹیسٹ کرتے ہیں تو کورونا کا پازیٹیو آ رہا ہے۔ مشنری پر اتنا یقین آ گیا، یہ ایک ڈاکٹر بتائیے جو کسی مریض کو ٹیسٹ کر کے اپنے آنکھوں سے کورونا دیکھا ہو۔ یہ میری طرف سے چیلنج ہے، اور چیلنج کی شرط کیا رکھیں گے؟ میں ایک مسجد کا خطیب ہوں الحمدللہ، ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں الحمدللہ، میرا معافی مانگنا میرے ہار کے برابر ہے۔ یہ ایک ڈاکٹر بتا دے جو کسی کرونا کے مریض کو ٹیسٹ کر کے اپنے آنکھوں سے کرونا کو دیکھا ہو، ریزلٹ مشین پیش کر رہی ہے اور کرونا کا پازیٹیو پیش کر دیا جاتا ہے سلامت انسانوں کو۔ میں نے 1 سال پہلے ہی کہا تھا کہ ہر انسان باہمت نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کے اندر خوف ہمت سے زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر ہمت خوف سے زیادہ ہوتی ہے۔ ان الفاظ کو یاد کرو، یاد رکھو، یاد رکھو۔ خوف بھی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ رکھا ہے، ہمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کے اندر رکھا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوصلہ رکھا ہے، ہمت رکھا ہے، جرت رکھا ہے، عزت رکھا ہے، شرم رکھا ہے، حیا رکھا ہے، بے شرمی بھی رکھا ہے۔ لیکن جس کی بے شرمی پر شرم غالب آ جاتا ہے تو بے شرمی ختم ہو جاتی ہے، جس کی شرم پر بے شرمی غالب آ جاتی ہے اس کا شرم مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوف بھی رکھا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت بھی رکھا ہے۔ جس کے خوف پر ہمت غالب آ جاتا ہے وہ کسی بات سے ڈرتا نہیں، وہ ہر میدان میں جیت کے واپس آ جاتا ہے، اور جس کی ہمت پر خوف غالب آ جاتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ موت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ اگر مسلمان کوئی کہتا ہے تو بہت بڑی بات ہے، میں ہاتھ میں ثبوت رکھ کر بات کر رہا ہوں، ہاتھ میں ثبوت رکھ کر بات کر رہا ہوں، اور میں پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں عام بیماریوں کی طرح یہ ایک بیماری ہے، اسے اتنی اہمیت نہ دو۔ کیا دنیا میں شوگر تیزی سے نہیں پھیل رہی ہے؟ کیا دنیا میں بی پی تیزی سے نہیں پھیل رہی ہے؟ بخار تیزی سے نہیں پھیل رہا ہے؟ آج صرف بنگلور کے اندر بغیر ٹیسٹ کیے کہ کتنے ہزار لوگوں کو بخار ہے یہ رزلٹ پیش کرو، کتنے ہزار لوگوں کو کھانسی ہے یہ رزلٹ پیش کرو۔ بے قوانین ایسا ڈرایا جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ میں ہمارے بڑوں کی نسبتیں لے کر سامعین اور ناظرین کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بہت جلد سازشوں سے پردے اٹھیں گے، بہت جلد سازشوں سے پردے اٹھیں گے، بے نقاب ہوں گے کچھ چہرے، ذلیل ہوں گے کچھ لوگ۔ اگر ہے بیماری، میں ریاستوں کے ذمہ داروں سے لے کر ملک کے ذمہ داروں تک ایک ہندوستانی ہونے کے حیثیت اور ناطے سے ہمارے اپنے بڑوں کی طاقتوں کا واسطہ لے کر خدا وحدہ لا شریک کی قسم میں ڈنکی کی چوٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بیماری ہے تو ایک کام کرو کہ 6 مہینے تک ایسا لاک ڈاؤن کرو، 6 مہینے ایسا لاک ڈاؤن کرو کہ گھر سے آدمی باہر نکلنا تو دور کی بات، اس کی آواز بھی باہر نہ نکلے۔ لیکن شرط، پہلے میری بری بات سنو، اگر یہ بیماری ہے اسے ختم کرنا ہے، اور افسوس ثم افسوس ہے
1 سال سے یہ بیماری اگر ہے ہمارے ملک میں پھر رہی ہے، اور ہمارے ملک کی حکومت اور ریاستوں کی حکومت اس بیماری کو ختم کرنے میں 100% ناکام ہو چکی ہیں، 100% ناکام ہو چکی ہیں۔ کیا کر رہی ہیں ہماری حکومتیں؟ مریضوں کے ساتھ مذاق، اچھے لوگوں کے ساتھ مذاق۔ ہمارے ملک کی دولت کہاں جا رہی ہے؟ ہمارے ملک کا پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ہیلتھ کے لیے جو الاٹ کیا جاتا ہے بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ریاستوں کے اندر اور ہمارے شہروں کے اندر کیا 50,000 سے 1,00,000 تک وینٹیلیٹر انتظام نہیں کر سکتی حکومت؟ کیا خاک حکومت ہے؟ 1,00,000 بستروں کا انتظام نہیں کر سکتے؟ جس اسپتال میں جائے وہاں یہی جواب آتا ہے، بیڈ نہیں، بیڈ نہیں، بیڈ نہیں۔ کیا بیڈ نہیں ہے؟ کیا کام کے ہیں یہ گورنمنٹ اسپتال؟ کیا کام کے ہیں یہ پرائیویٹ اسپتال؟ کہاں جا رہا ہے ہمارے ملک کا پیسہ؟ اور ہیلتھ کے لیے اور اس کے لیے خاص الگ کیا جا رہا ہے جو بجٹ، وہ بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ افسوس ہے، افسوس ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں سی ایم او سے لے کر پی ایم تک، لاک ڈاؤن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، دکانوں کو بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور دوسرے قوانین ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ رات کے 9 بجے سے لے کر صبح کے 6 بجے تک، یا رات کے 10 بجے سے لے کر صبح کے 5 بجے تک، اچانک 10 بجے سے 5 بجے تک یہ قانون آیا تھا، لیکن میں صاف کہنا چاہتا ہوں یہ تمام قانون کرونا کی وجہ سے نہیں، ان قانونوں کا نشانہ صاف اور صاف مسلمان اور رمضان ہے۔ 10 بجے سے 5 بجے تک قانون تھا، ان لوگوں کو معلوم نہیں تھی کہ تراویح کیا تھی، ان لوگوں کو نہیں معلوم تھا ہمارے رمضان کا نظام و نصاب کیا ہے۔ جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان رمضان المبارک میں عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کر 20 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھتے ہیں، جس میں ساری دنیا کے اندر ایسا کوئی نظام نہیں ہے جو نظام اللہ کے نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں عشاء کی نماز کے بعد، افطار کے بعد، مغرب کے بعد ہمارا اپنا کوئی کھانا پینا، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت نماز محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کا غلام 20 رکعت تراویح کی سنت موقدہ نماز باجماعت پڑھتا ہے، اور اس میں اللہ کا کلام پورا پڑھتا ہے یا تو سنتا ہے۔ تو پھر ان لوگوں نے دیکھا 10 بجے سے اگر ہم قانون لگائیں گے تب بھی ان لوگوں کی عبادتیں پوری ہو رہی ہے۔ اصل میں 9 بجے کا قانون نہیں، ان کے عبادتوں کو تالا ڈالنا ہے۔ 9 بجے سے 6 بجے تک لگا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، صاف نام لینے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا، میں ہمارے ریاست کرناٹک کے سی ایم یڈیورپا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، 10 بجے سے لے کر آپ نے 1 گھنٹہ پہلے کر دیا، اور 1 گھنٹہ پہلے کرنے سے کرونا کم ہوئے کہ زیادہ ہوئے؟ 1 گھنٹے میں آپ کو کتنی کامیابی مل جائے گی؟ لاکھ قانون آ جائے، امت کا ایک حصہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک حصہ ہے۔ کان کھول کر سن لیں ناظرین اور سامعین، اور میں دوسرے لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، کان کھول کر سن لیں، کان کھول کر سن لیں، کان کھول کر سن لیں۔ اگر کان بند ہے تو پھر پھوڑ کر سن لیں۔ امت کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق نمازوں سے تھا، ہے، رہے گا۔ امت کا ایک حصہ ہے جس کا تعلق قرآن سے تھا، ہے، رہے گا۔ امت کا ایک حصہ ہے جن کا تعلق اعمال سے تھا، ہے، انشاءاللہ رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت نمازوں سے ہم کو الگ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت قرآن سے ہم کو الگ نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہم کو اعمال سے الگ نہیں کر سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی پوری امت میں ایک حصہ ایسا بنایا ہے جو اس حصے کا تعلق قرآن سے پہلے بھی مضبوط تھا، آج بھی مضبوط ہے، اس کے بعد بھی مضبوط رہے گا۔ نماز سے پہلے بھی مضبوط تھا، آج بھی مضبوط ہے، پہلے بھی مضبوط رہے گا۔ میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، مسجدوں کے بند ہو جانے سے محمد کے غلاموں کی نمازیں بند نہیں ہوں گی۔ مسجدوں کے بند ہو جانے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے قرآن پاک کی تلاوت بند نہیں ہوگی۔
دیکھیے میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ کہاں کے ہیں، یہ کہاں کے ہیں؟ اگر یہ امریکہ کے ہوتے، جاپان کے ہوتے، چائنا کے ہوتے الگ بات ہے، یہ تو دیکھیے یہ ویڈیو پورے ہندوستان کے اندر وائرل ہوئی ہے۔ اگر یہ ڈاکٹر غلط ہے تو ان کو گرفتار کرو، اگر یہ ڈاکٹر صحیح ہے تو پھر کہتا ہوں کہ ملک سے کرونا کا خوف ختم کرو۔ میں اس ڈاکٹر کو سلام کرتا ہوں، میں اس ڈاکٹر کو مبارکباد دیتا ہوں، اس ڈاکٹر کی ہمت کو سلام کرتا ہوں، جرت کو سلام کرتا ہوں، اس کی صداقت کو سلام کرتا ہوں۔ میں یہ ڈاکٹر جو جوان سال ہے، 40 اور 50 سال کی عمر کے بیچ کا ہے، ملک کو ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ایسے ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں۔ لباس میں تو ڈاکٹر ہے لیکن اندر سے وہ دہشت گرد ہے، لباس میں ڈاکٹر ہے اندر سے خصاب ہے، وہ انسانی جانوں کا سوداگر ہے۔ ایسے ڈاکٹروں کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے۔ اگر میں دھرم دیکھتا تو آج اس غیر مسلم ہندو ڈاکٹر بھائی کی میں احترام اور ان سے محبت اور ان کو سلام کیوں کرتا؟ اس سے اندازہ لگا لو ہمارے پاس جب انسانیت کا کوئی باب آتا ہے، انسانیت کا کوئی سبق آتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہم ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی یہ تمیز نہیں کرتے۔ یہ کہاں کے ڈاکٹر ہیں؟ مودی جی مجھے جواب دو، یڈیورپا صاحب مجھے جواب دو، ہیلتھ منسٹرز مجھے جواب دو، یہ ڈاکٹر کہاں کے ہیں؟ یہ ہمارے ہی ملک کے ڈاکٹر ہیں۔ کیا ان کو کرونا نہیں معلوم؟ کیا ان کو مہاماری نہیں معلوم؟ کرونا کا انفیکشن نہیں معلوم؟ کرونا کی خطرناکیاں نہیں معلوم؟ یہ وہ بھی پریس کانفرنس میں بات کر رہے ہیں، بند کمرے میں نہیں ہے، ڈر کر نہیں ہے، بزدل بن کر نہیں ہے، بلکہ بند کمرے کے اندر ڈاکٹر نے کھلم کھلا کرونا کی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا اور ساتھ ہی ڈاکٹروں کی تجارت اور ان کے سوداؤں سے بھی پردہ اٹھا دیا۔ کیا ملک کا یہ صحیح ڈاکٹر غلط ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صاف کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب انہوں نے کئی ہزار کرونا کے مریضوں کا علاج کیا ہے، ان کے پاس کہاں سے علاج آ گیا؟ اگر ان کے پاس علاج ہے تو پھر حکومت ان سے علاج طلب کرے۔ بس ایسے بہت سارے ڈاکٹرز ہیں لیکن اللہ نے ان کو ہمت دی، انہوں نے حقیقت کو پیش کر دیا۔ ایسی دنیا میں کوئی بیماری نہیں ہو سکتی صاحب جو دن میں نہیں آتی اور رات میں آتی ہے۔ یہ کہنے والے پاگل ہے، پاگل۔ اور ملک کی پارلیمنٹ جو ہماری نگاہوں میں مقدس جگہ ہے، احترام کی جگہ ہے، اور ریاستوں کی اسمبلیاں ہماری نگاہوں میں بڑی ادب اور احترام کی جگہ ہے، اور یہاں سے اگر یہ قانون آتا ہے کہ دن میں آزادی اور رات میں کرفیو اور لاک ڈاؤن، تو پھر یہ بالکل بے وقوفانہ قانون ہے، اور ایسے قانون پیش کرنے والے ایسے احترام کی جگہوں کی کرسیوں میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ یہ کون سی بیماری ہے جو ہفتہ اتوار ہی آتی ہے، پھر منگل چہارشنبہ اور جمعرات اور جمعہ نہیں آتی؟ وہ کون سی بیماری ہے جو صرف مسجدوں کو آتی ہے، مندروں کو آتی ہے، چرچوں کو آتی ہے، گردواروں کو آتی ہے، اور راستوں میں نہیں آتی، میٹنگوں میں نہیں آتی، الیکشن میٹنگوں میں نہیں آتی؟ کون سی بیماری ہے؟ جواب دو۔ ملک کے 130 پر 5 یا 40 کروڑ مسلمانوں کا ایک بھائی بن کر نمائندہ تو نہیں ہو سکتا، میں ذمہ دار نہیں ہو سکتا، ایک بھائی بن کر میں ریاستی حکومتوں سے اور ملک کی حکومت سے سوال کرنا چاہتا ہوں، وہ کون سی بیماری ہے جو ٹائم بدل کر آتی ہے؟ آج تک تاریخ میں کوئی ایسی بیماری آئی ہے جو منڈے کو آتی ہے اور سنڈے کو نہیں آتی؟ ہندوستانی میرے بھائیوں، بے وقوف نہ بنو، پاگل نہ بنو۔
احمق نہ بنو. ظلم ہو رہا ہے، سراسر ظلم ہو رہا ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں ملک کی حکومتیں، میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو گہرائی میں جا کر سمجھے، آدھا بیدہ سمجھ کر میرے اوپر فتویٰ نہ لگائیں. اور یہ بات سمجھ میں، بار بار مسجدوں کو بند کر رہے ہیں، مندروں کو بند کر رہے ہیں، چرچوں کو بند کر رہے ہیں، اور گردواروں کو بند کر رہے ہیں. یہ نماز، یہ اذان، یہ سجدے، یہ تلاوت کی جگہ ہے، پوجا پاٹ کی جگہ ہے. یقین لے کر آدمی ان جگہوں کو جاتا ہے، بھروسہ لے کر ان جگہوں کو جاتا ہے، امید لے کر ان جگہوں کو جاتا ہے. کس کی امید کہاں پوری ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے. اور یہ بات سمجھ میں، لیکن ہر جانے والا اپنے دھرم کے مقدس مقام کو امید لے کر جاتا ہے، بھروسہ لے کر جاتا ہے، یقین لے کر جاتا ہے. بار بار مسجدوں کو، مندروں کو، چرچوں کو، گردواروں کو حکومت بند کر رہی ہے. یاد رکھو، اگر یہ سلسلہ بار بار رہے گا قوم تو بچ جائے گی، لیکن ذمہ دار زمین اور آسمان کے فیصلے اور عذاب سے نہیں بچیں گے، بہت جلد گرفتار ہو جائیں گے. کیا عبدالواحد صاحب بات صحیح ہے؟ مسجدوں کو بند کرنا ایک بہت بڑے عذاب کو دعوت دینا ہے. مسجدوں کو بند کرنا آسمانی ایک زبردست اور بڑے اور خطرناک فیصلے کو دعوت دینا ہے. مسجدوں کو بند کرتے ہیں مسلمان برداشت کر لے گا، لیکن ان گھروں کا حقیقی مالک کبھی برداشت نہیں کرے گا. ان گھروں کا حقیقی مالک کبھی برداشت نہیں کرے گا. غرض ایک مذاق بنا دیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا دجالی ایک سازش ساری دنیا میں کام کر رہی ہے، اور اس دجالی سازشوں کے شکار ساری دنیا کے بھولے بھالے انسان گرفتار ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے باہمت لوگوں کو پیدا کرے. یہاں میں ایک بات بتا دیتا ہوں، شاید یہ بات ہضم ہو کہ نہ ہو. ابھی ہمارے ملک کے اندر ہندو بھائیوں کا ایک میلہ چل رہا ہے، کمبھ میلہ. بہت سارے ٹی وی اینکرز جو بالکل سیکولر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نظام الدین میں جمع ہوئے تو کرونا آ گیا، کمبھ میلے میں جمع ہوئے کرونا نہیں آیا. یہ کتنا بڑا مذاق ہے، فلاں ہے فلاں ہے. بالکل صحیح بات ہے، لیکن ایک بات مجھے کمبھ میلے میں جمع ہونے والے لوگوں کی ان کی ہمت پسند آئی. بات کی حقیقت تک پہنچو. اسی لیے میں نے کہا کہ بہت جلد فتویٰ نہیں دینا، بہت جلد فتویٰ نہیں دینا. جب حکومت کی طرف سے ان تک قانون پہنچا کہ اس قسم سے جمع ہونا کرونا کو پھیلانے کے برابر ہے، اسے بند کر دیا جائے، لیکن وہاں جمع ہونے والے لوگوں اور سامیوں کا جواب مجھے ایک طرفہ پسند آیا. وہ جواب ہر مسجدوں سے آنا چاہیے، وہ جواب ہر مندروں سے آنا چاہیے، وہ جواب ہر چرچوں سے آنا چاہیے، وہ جواب ہر گرجا گھروں سے آنا چاہیے. میں بات کو بڑی گہرائی میں جا کر سوچتا ہوں. جناب آپ یہ نہیں کہنا کہ مزمل کمبھ میلے کے ساتھ ہے،
میں ان کے جواب کے ساتھ ہوں. جب کمبھ میلے میں لاکھوں عقیدت مندوں کا اجتماع ہوا اور وہ اپنے پوجا پاٹ میں رہے، تو جب قانون ان تک گیا کہ اس طریقے سے جمع ہونا کرونا کو پھیلانے کے برابر ہے، انہوں نے جواب کیا دیا؟ ان کا یقین، ان کا آستہ، ان کا بھروسہ، ان کا توکل. ہر مذہب کا ایک آستہ ہوتا ہے نا، ہر مذہب کا ایک عقیدت، ہر مذہب کا ایک عقیدہ ہوتا ہے نا، عقیدت ہوتی ہے نا. جواب ان کا کیا آیا کہ اگر کرونا آ بھی گیا ہم گنگا میں ڈبکی لگانے سے پاک ہو جائیں گے. جواب دے کر حکومت کے قانون کو انہوں نے ٹھکرایا. کاش ایسا قانون کو ٹھکرانے والے ہمارے ملک کے تمام مسجدوں کے ذمہ داروں کو یہ حوصلہ آ جاتا. کیا ہوتا؟ جواب دینے سے گرفتاری آتی ہے نا. گرفتاریوں سے ڈرنے والے وہ مسجد اور مندر اور چرچ اور گردواروں کے ذمہ دار بننے کے لائق نہیں ہے. جس مسجد کے، جس مندر کے، جس چرچ کے، جس گردوار کے ذمہ داروں کے اندر خوف آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ ذمہ دار بننے کے قطعاً لائق نہیں ہے، قطعاً لائق نہیں ہے. آپ لوگ کہیں گے کہ مولانا آپ کہہ دیجئے. ایک سے کیا ہوگا جناب؟ وہ بھی غیر ذمہ دار انسان ہوں میں، غیر ذمہ دار انسان ہوں میں. ایک لفظ اگر میں کہوں تو لوگ کہیں گے، سامعین اور ناظرین کہیں گے اسے ذمہ داری کا شوق ہے. نہ بابا نہ، ہمیں کوئی ذمہ داری کا شوق نہیں ہے. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ غیر ذمہ دار کی آواز اور ذمہ دار کی آواز میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک کام کرو کہ ذمہ داری دے کر دیکھو، آواز نہ لگاؤں تو پھر ہماری جان تمہارے لیے حلال ہے، ہمارا خون قربان ہے. ذمہ داروں کا ہمارا ملک جمہوری ملک ہے. معاف فرمائے، میں جمعے کے موقع پر حالات پیش کر رہا ہوں. میں انشاءاللہ تعالی رمضان کے فضائل پر آؤں گا. ہمارا ملک جمہوری ملک ہے. ساری دنیا کے اندر تنہا ہمارا ملک ایسا ہے جس ملک کا قانون کے برابر دنیا کا کوئی ملک کا قانون نہیں ہے. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ کئی مطالب ہیں جمہوریت کے. جمہوریت کے کئی معنی ہیں، کئی حقیقتیں ہیں جمہوریت کے. ان میں سے ایک معنی جمہوریت کا میں ہندوستان کے واسیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر ہر آدمی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی بھی کالے اور غلط قانون کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے. یہی تو شان ہے مہان بھارت کی، یہی تو دستور ہے مہان بھارت کا. سی ایم ہو کے پی ایم اگر جمہوریت سے ہٹتا ہے، جاروپ جھاڑو دینے والا، جسے ہمارے علاقے کی زبان میں ٹوٹی کہتے ہیں، اسے بھی اس بات کا ادھیکار ہوتا ہے کہ وہ سی ایم سے لے کر پی ایم تک کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے حق کے ساتھ. اور آج وہ جمہوریت ہمارے ملک کے اندر ختم ہوتے جا رہی ہے. اسمبلیوں سے ہو یا پارلیمنٹ سے جو بھی قانون آتا ہے وہ صحیح ہو کہ غلط سر جھکانے کی عادت پڑ گئی ہے، سر جھکانے کی عادت پڑ چکی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس قسم کی عادت پڑ گئی، اس قسم کا مزاج ہمارے ملک کے اندر آ گیا تو پھر بہت جلد ہماری نسلیں غلام بن جائیں گی. بہت جلد ہماری نسلیں غلام بن جائے گی. کیوں؟ مذہب
لوگ بھی سمجھے نہیں قانون جنگل کا. کسی شاعر نے بہت اچھا کہا، وہ جو خواب تھے تیرے ذہن میں نہ تو کہہ سکا نہ تو لکھ سکا. وہ جو خواب تھے تیرے ذہن میں نہ تو کہہ سکا نہ تو لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، قلم ملا تو بکا ہوا. زباں ملی تو کٹی ہوئی، قلم ملا بکا ہوا. اور ایک بات میں آخر میں کہتا ہوں میرے بھائیوں سے، خاص طور پر پورے ملک کے ٹی وی چینلز کے ذمہ داروں سے، اینکرز سے، سب سے کہتا ہوں، اور بھی ملک کے مدعے ہیں وہ پیش کریں. بار بار کرونا اور کرونا کے اموات کا ذکر کر کے لوگوں کو مرنے کا آپ سبب نہ بنے. بار بار کرونا اور کرونا کا ذکر کر کے آج اتنے مرے، آج اتنے مرے، آج اتنے مرے، ایسا مرے ویسا مرے، یہ ذکر کر کے آپ اندرونی طور پر مارنے کا کام نہ کرے. ہمارا ملک بڑھا تھا، بڑا ہے، بڑھتا رہے گا. دیکھیے کہ کتنے سونے سونے نظر آ رہے ہیں. اللہ کے گھر، مسجدیں تالے پڑے ہوئے ہیں، مندروں پر، چرچوں پر، گردواروں پر. میں سامعین و ناظرین سے کہتا ہوں کہ حالات کو بدلنے کی طاقت یہ ہمارا اپنا آستہ اور عقیدہ اور حقیقت ہے. حالات کو بدلنے کی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا کی قسم ہم کو دے رکھا ہے. جہاں دنیا کے تمام سازشیں ختم ہوتی ہیں، جملہ یاد کر لو میرے دوستو، اگر پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں، یہ جملہ یاد رکھنا، دنیا کی تمام طاقتیں، سازشیں، مکر و فریب جہاں جا کر ختم ہوتا ہے، میرے رب کی قسم، اس کی عزت اور اس کے جلال کی قسم، مسلمانوں کی دعاؤں کی طاقت وہاں سے شروع ہوتی ہے. مقدس مہینہ ہے، بڑا پیارا مہینہ ہے. اس مہینے کا صحیح حق ادا کرو. اب میں آ جاتا ہوں اپنی فضیلت کی طرف، اپنے عنوان کی طرف. میرے مسلمان بھائیوں، میری بہنوں، جہاں حالات اور حالات کی سازشوں کا میں نے ذکر کیا، وہاں ہمارے اولیاء اللہ کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں. ہمارے اعمال سے ہمارا اللہ اب بھی ناراض ہے. اسے منانا بہت آسان، لیکن اسے منانے میں ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اسے منانا بہت آسان، اسے منانے میں اب تک ہم لوگ کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اسے منانے میں اب تک ہم کامیاب نہیں ہوئے ہیں. ہمارے اپنے گناہ اپنی جگہ پر رہے، اپنے گناہوں کو دھونے کا موقع اللہ تعالیٰ دیا ہے، پاک بننے کا موقع دیا ہے. مسلمانوں، صاف بننے کا موقع دیا ہے. اس سے فائدہ نہ اٹھائے، اللہ اکبر. بے زبانوں کو جب وہ
زبان دیتا ہے. ایک بہت اچھا شعر ہے. ساری دنیا کی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو زبان دیا، کسی اور مخلوق کو ایسی زبان نہیں دیا. وہ تو اپنی اپنی زبان کی مختصر باتیں کر لیتے ہیں، کھائے کیا پیے کیا، پھر ان کی اصل گفتگو کیا، اللہ کا ذکر اتج. وہ اپنی اپنی زبان میں کیا کر لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں. انسان جیسے بات کرتا ہے ویسے کوئی جانور بات کرتا ہے؟ دو کتے آپس میں ملتے تو ضرور ہیں، کیا بھائی کیسے ہی، کھا لیا کیا، پی لیا کیا، تمہاری اماں کیسی، تمہارا بابا کیسا، یہ سب حال چال پوچھتے ہیں کہ کتے؟ پہاڑوں میں راستوں میں بندریں ملے جلے بیٹھے رہتے ہیں، ایک بندر کا سر بھی دیکھتا ہے، ایک بندریا ایک بندر کا سر بھی دیکھتی ہے، جوں بھی دیکھتی ہے، سب کچھ دیکھتی ہے. پھر ان لوگوں کی گفتگو چلتی رہتی کیا؟ اچھی گفتگو تو کیا بری گفتگو، غیبتیں چلتی کیا وہاں پر؟ کچھ نہیں ہے. جیسی زبان اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے ویسی زبان دنیا کی کسی مخلوق کو نہیں دیا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ کیوں دیا یہ زبان؟ دوسرے شعر میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. توجہ چاہتا ہوں اکرم صاحب، نیند آ رہی ہے کیا آپ کو؟ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. شاعر کہتا ہے اور حقیقت بھی ہے. کیا بھائی چل رہا ہے؟ چل رہا ہے. حقیقت ہے. اللہ ہم نے جو زبان دیا ہے، ہمیں ایک دوسرے جو بات کرتے نا، یہ مقصد دوسرا ہے. پہلا مقصد قرآن پڑھنے کے لیے زبان دیا ہے. میں کہتا ہوں شاعر کے اس شعر کو سامنے رکھ کر، اور صحیح خیال ہے شاعر کا کہ اگر انسان میں سے آنے والی آخری جماعت حضور کی امت جس پر قرآن نازل ہونے والا ہے، اس امت کو قرآن پڑھنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو پھر ہماری زبان بھی جانوروں کی طرح ہو جاتی، ایسی زبان نہ ہوتی. قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے زبان دیا ہے. گزشتہ جمعے کا بیان آپ لوگ یاد رکھے کہ نہیں رکھے، مجھے تو یاد رہتا ہے. میں اسی لیے کہا تھا کہ سال کے 12 مہینے کتنے مہینے؟ 12 مہینے. آقا نے فرمایا 12 مہینوں میں 2 مہینے ایسے ہیں، 1 مہینے کی نسبت میرے سے، 1 مہینے کی نسبت میرے رب سے. بولو سبحان اللہ، بولو. شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، آقا فرماتے ہیں. رمضان، یہاں میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے شعبان کو اپنا مہینہ کر لیا، رمضان کو اللہ کا مہینہ کہہ دیا. ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا اکرم صاحب، میرے ذہن میں اس حدیث کے تحت میں ایک بات آ گئی. شعبان کو اللہ کے نبی نے اپنا مہینہ کہا، رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا اس لیے کہ شعبان سفارش کا مہینہ ہے، رمضان اس سفارش کے قبول ہونے کا مہینہ ہے. اے اللہ، شعبان میں میں میری امت کو جمع کر کے آپ کے رمضان کے حوالے کر رہا ہوں. آپ میری امت کو رمضان میں قبول فرما لیجئے. اگر رحمت کا عشرہ ہے تو رحمت عطا کر دیجئے، مغفرت کا عشرہ ہے تو مغفرت عطا کر دیجئے. اگر خلاصی من النار کا مہینہ ہے، عشرہ ہے، میری امت کو جہنم سے بچا لیجئے. شعبان سفارش کا مہینہ ہے کیونکہ میرے نبی شفیع ہے نا. سمجھ میں آیا نکتہ؟ خالی موٹے ہونا کمال نہیں، دماغ بھی تازہ رہنا. آیا سمجھ میں؟ فراز آیا؟ میرے نبی کیا ہے؟ شفیع، شفیع المذنبین.
गुनहगारों की सिफारिश करने वाले, आखिरत में भी दुनिया में भी। इसीलिए एक नुक्ता बताता हूं, सुनो। गए जुम्मत मुझे एक नौजवान पूछिया, तुम्हें रोजा क्या हजरत कया मुझे? वही पूछा, क्या रे बाबा ये है, आज तक इतना बड़ा हमला कौन भी करे नहीं, तू कर रहा है ना, मंजे तो रोजा क्या पूछ रहा हूं ना। मर्द बने को रोजा क्या पूछना नहीं, औरता आपस में रोजा क्या पूछ लेते। समझ में आई बात है? मर्द आपस में रोजा क्या, मुसलमान होकर रमजान में रोजा नहीं रहा तो मैं कहता हूं माफ फरमाए, नमाज नहीं पढ़ने वाला सूअर से बदतर है, रोजा नहीं रखने वाला उससे कम तान जानवर से बदतर है। रमजान में रोजा नहीं, मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ानुल मुबारक की फजीलतें और सआदतें, बरकतें और रहमतें और अल्लाह अपनी रज़ा जो रमज़ान के साथ जोड़ कर रखा है, अगर उसे अल्लाह ताला दिखा दे, मेरे रब की कसम, आका ने फरमाया उम्मत चाहेगी कि काश पूरा साल रमजान होता। एक मर्तबा ऊटी गया था। ऊटी मालूम, अमेरिका में है नहीं, कई को गए किधर गए ये सब पूछना नहीं बा, प्रोग्राम भी था। मेरे साथ कुछ दोस्त अहबाब थे, वहाँ के माहौल और वहाँ की ठंडक और वहाँ की सर्दी को देखकर देख लिए ना, ऊटी का मंजर, उसकी बुलंदी, उसकी सर्दी। तो एक दोस्त ने कहा कि हजरत हमारा घर भी यहाँ रहता तो कितना अच्छा था। तब मुझे ये बात याद आ गई, एक ऊटी के माहौल को देखकर आदमी चाहता है कि मेरा घर भी यहाँ हो जाए तो कितना अच्छा है। सही तौर पर रमज़ान की हकीकत को जो मुसलमान जान लेता है वो भी यही सोचता है कि आए काश पूरी ज़िंदगी रमज़ान होता तो कितना अच्छा होता। यही तो मेरे रब की आदत है, देख कर अमल करना कमाल नहीं, मेरे हुक्म को सुनकर अमल कर ले। अगर तेरे इबादतों का अजर दुनिया में नजर न आए तो तू धोखा न खा। तेरी नमाजों का अजर तुझे नजर न आए तू ये ना समझ के तू बेकार के सजदे कर रहा है। तेरे क़ियाम का सवाब तुझे नजर न आए तू ये ना समझ के तू बेकार क़ियाम कर रहा है। तेरे रोज़ों का तुझे सवाब, तेरे रोज़ों का तुझे बदला नजर न आए तो तू ये ना समझ के तू बेकार का भूखा मर रहा है। बस मेरे हुक्म के सामने सर झुका दे, तेरा अजर मैं जब तुझे दिखाऊंगा तो यकीन भी नहीं करेगा कि मैं दुनिया में इतनी बड़ी इबादत भी किया क्या। मैं फरिश्तों को बताना चाहता हूं तेरी इबादत। मैं फरिश्तों को बताना चाहता हूं, बेमकसद इबादत कर ले, मेरे वास्ते इबादत कर, उसके बाद मैं तुझे जो दूंगा नहीं तेरी औकात से ज्यादा होगा। सवाब की नीयत से भी इबादत कर सकते, खुदा की रजा की नीयत से भी इबादत कर सकते। मैं नमाज पढ़ूंगा तो मुझे सवाब मिलेगा, ये भी अच्छा अमल है। मैं ये नमाज सवाब के लिए नहीं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, ये तो सबसे आला दर्जा है। क्या दर्जा? उलमाए देवबंद अकाबिरीन देवबंद में हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाही अलैह
عشاء کے فرض اور سنن اور نوافل سے فارغ ہو کر 1-2 رکعت نماز بیٹھ کر پڑھتے، صحت مند لیکن بیٹھ کر پڑھتے۔ صحت مند آدمی کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بیٹھ کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ بزرگوں نے کہا تھا، میرے موبائل میں بھی ایک بزرگ کا بیان آیا تھا کہ آج سے تقریباً 2001 سال پہلے کسی بزرگ نے جو صاحب کشف و کرامت تھے، انہوں نے کہا کہ نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو جاؤ اور آؤ، ایک وقت ایسا آئے گا تم جانا چاہو گے تمہارے لیے دروازے نہیں کھلیں گے۔ اللہ والوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے، اللہ والوں کی، ان کو وہ دکھتا نہیں جو ہم کو دکھتا ہے، ان کو وہ دکھتا ہے جو ہم کو نہیں دکھتا۔ سمجھ میں آیا فراز جملہ؟ ان کو وہ دکھتا نہیں جو ہم کو دکھتا ہے، ان کو وہ دکھتا ہے جو ہم کو نہیں دکھتا۔ 20 سال بعد کرونا گرونا وہ اپنی جگہ پر، حالات کیا آئیں گے؟ بزرگوں نے، صاحب نظر نے ارشاد فرما دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن، مومن کی فراست سے بچو، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ کس کے نور سے دیکھتا ہے؟ اب یہ رمضان کا مہینہ چل رہا نہیں، ایک کرامت اور ایک کشف بتاتا ہوں، ایک بزرگ کی حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت بتاتا ہوں، کشف بتاتا ہوں، سنیے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا نہیں ہمارا الحمدللہ۔ آج کتواں روزہ؟ زور سے بولو بھی۔ 10واں روزہ۔ لوگ روزہ رکھو 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 رکھو، بہت عادت ہو گیا، سکا بولتے بھول گیا حضرت کتنے روزے نہیں، بول گا ابا بابا بابا 38-39 روزے، اس میں عادت ہوگی اس وقت ان مونجی کی تنجاور کی منجا تراویح کا کہ 50 سال سے پڑھے سکا، کتنی تراویح پوچھا تو سوٹ لگا، کتنی تراویح، اتنی غفلت سے۔ آج 10واں روزہ ہے نہیں الحمدللہ، 9 روزے مکمل ہو گئے، ایک عشرہ آج ختم، وہ بھی رحمت کا عشرہ ختم۔ آج عصر کے بعد وہ بھی جمعہ ہے، درود پڑھ کر خدا کی رحمت کی خوب بھیک مانگو۔ مائیں اور بہنیں بیٹھو، آج عصر کی نماز پڑھو، بیٹھو، درود شریف 100 مرتبہ پڑھو، 80 مرتبہ پڑھو۔ اللہ رحمت کا عشرہ آج مکمل ہو رہا ہے، آئندہ سال یہ عشرہ ملے گا کہ نہیں ملے گا نہیں معلوم، موت آسان و سستی ہو گئی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ یقین و امید دور۔ مجھے تراویح کے موقع پر ختم قرآن پر مجھے بہت رونا آتا ہے، اچانک رونا آتا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں۔ آپ حضرات تو میرے مصلیان ہیں، سامنے بیٹھے ہیں۔ مجھے ایک صاحب پوچھے کہ حضرت آپ شب قدر میں آخر میں بہت روتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ تو میں نے کہا کہ ایسے ہی نہیں حضرت، کچھ وجہ ہے آپ کے رونے کی، آپ روتے کیوں ہیں اتنا؟ اور ہمارے مسجد میں بہت سارے لوگ بھی آخری وقت بہت روتے ہیں ختم قرآن کے موقع پر۔ ان کے اصرار پر میں نے کہا کہ میں خاص طور پر اماں پارے کے آخری صورتوں پر پہنچتا ہوں، یہ سوچ کر اچانک میرے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے، پھر کبھی سعادت ملے گی کہ نہیں ملے گی کہ مصلی میں بیٹھ کر اللہ کا کلام مکمل کرنے کی؟ پھر کبھی سعادت ملے گی کہ نہیں ملے گی اللہ کا کلام مکمل کرنے کی؟ سعادتوں کا اہتمام اور احترام کرو، سعادتوں کی حفاظت کرو، دعائیں کرو۔ رحمت کا عشرہ مکمل ہو رہا ہے،
پھر 11 مہینے خدا کی رحمت تو رہے گی لیکن خاص رحمت کا عشرہ نہیں رہے گا، اور آئندہ سال تک زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ آپ اپنی رحمت کے ماحول میں ہم کو رکھیے۔ آپ اللہ سے کہو، اے اللہ ویسے تو کبھی بھی ہمارا کوئی نہیں، اب بھی ہمارا کوئی نہیں، آئندہ بھی ہمارا کوئی نہیں، لیکن کچھ خاص وقت ایسے آ جاتے ہیں جن اوقات میں اے اللہ ہم کو ہماری تنہائی کا بڑا احساس ہوتا ہے۔ اگر ایسے وقت میں آپ اور آپ کی رحمت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہمارا کیا ہوگا؟ اور وہ اس وقت ہم لوگ محسوس کر رہے ہیں، بہت تنہا ہو گئے، اکیلے ہو گئے، کوئی ہماری سننے والا نہیں۔ یقیناً ہمارے گناہوں سے ہمارا رب ناراض ہے، بہت ناراض ہے، لیکن اس اللہ کے سوا ہمارا ہے بھی دنیا میں کوئی نہیں۔ اس اللہ کے سوا ہمارا دنیا میں ہے کوئی نہیں۔ مانگو اللہ کے پاس، کس کا سجدہ اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ حالات بدل دے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، صوفیانہ بات بتاتا ہوں جس کا میں لائق نہیں۔ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کتنے اولیاء دعا کر رہے ہیں حضرت، اللہ ان کی سنتا نہیں کیا؟ اللہ ان کی سنتا نہیں کیا؟ دیکھیے اللہ کا اولیاء سے تعلق ہو چکا ہے۔ ناراض اللہ تعالیٰ اولیاء سے نہیں، ناراض ہمارے سے ہے۔ اولیاء کی دعاؤں سے اللہ اولیاء سے راضی ہو گئے ہی، اب ہمارے سے اللہ ناراض ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ذمہ ہمارا اپنا ہے۔ ہم جب تک اللہ کو منانے کے لیے سجدے نہیں کریں گے، نہیں گڑ گڑائیں گے، نہیں روئیں گے، اللہ کے دربار میں کچھ نہیں ہوگا۔ غرض رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب بھی بہت سارے لوگ روزوں سے دور ہیں، چھوٹے چھوٹے بہانے میں لوگ روزے چھوڑ رہے ہیں۔ اچھا میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، روزے چھوڑے تو چھوڑے، لیکن اپنے روزے چھوڑنے کا کھلم کھلا اعلان کر رہے ہیں، یہ انتہا درجے پر کمینگی ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ آج بھی ہمارے ملک کے غیر مسلم رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمانوں کا احترام کرتے ہیں۔ کئی مسلمان ہیں، کئی غیر مسلم ہیں ہمارے بھائی۔ 2 سال پہلے ایک غیر مسلم کے دکان کو گیا میں، کوکر کا مسئلہ تھا، میرے گھر کا کام، اچانک اس کے دکان کا اونر چائے منگایا، شاید نوکر چائے لے کر آیا تو نوکر پر اتنا برسا وہ اونر، کون کھڑے ہی کس کے سامنے تو چائے دے رہا، شرم نہیں آتی؟ مجھے اتنی دعا نکلی اس کے لیے جس کی کوئی حد نہیں۔ غیر مسلم رمضان کا احترام کر رہے ہیں۔ میرا ایک دوست غیر مسلم کے دکان میں کام کر رہا ہے، انہیں جب دعا کی درخواست کرتا تو اپنے یجمان کے لیے دعا کراتا، ہمارے یجمان کو بھی دعا کرنا حضرت میں کی بھائی۔ حضرت یجمان کسی کو ملے تو ایسے ملے، حضرت کپڑے کا دکان ہے اس کا،
وہ کپڑے کا بولے تو وہ بنین وغیرہ کا ایسا دکان ہے، وہاں پر کام کرتا ہے اللہ کا بندہ. کہنے لگا عصر کے بعد ابھی افطار کو پونا گھنٹہ ہے بولے تو ختم، دکان کھلا چرتا کلوز، وہ پٹی ڈال دیتا. افطار تک کوئی بزنس نہیں. بنگلور میں ہے دکان وہ. ایسے بہت سارے لیں گے ہمارے ملک کے غیر مسلم بھائی. برابر پورا افطار کا دسترخوان سجاتا. روزانہ وہ کہنے لگا کہ ہمیں 4-5 دکان کے نوکر ہی حضرت انہیں یجمان ہے، ہمارے ساتھ افطار میں بیٹھتا. روزانہ 500-600 کا آئٹم افطار میں برابر رکھو، کہتا کھاؤ کھاؤ کھاؤ. ارے تو رسد بات کرتا، کھاؤ رہے صبح سے بھوکے ہی، روزہ نہیں کرے. کھا ہی نہیں تو ہمیں ڈاؤٹ کرتا حضرت روزہ نہیں کیا پوچھتا انہیں. کتنی محبت ہے دیکھو اسے. ہاں اس کے برخلاف ایک مسلمان میرے دوست کی شکایت آئی کہ حضرت ظہر کی نماز کو جا کو دیر سے آیا تو ہمارا یجمان بولتا ایسا سب رہنا کا تو روزہ تھرنا کو با بولتا. اخلاق ہے نا، یہ مذہب دیکھ کر کسی کے پاس جاتی نہیں، دل دیکھ کر جاتی ہے. کئی غیر مسلموں کے پاس اخلاق سر چڑھ کر بولتے ہیں، تو وہی مسلمانوں کے اخلاق دیکھ کر اخلاق کو شرم آتی ہے. روزہ نہیں تو پھر اس حالت کو بھی چھپاؤ. بلکہ میری والدہ محترمہ فرماتی تھی روزہ نہیں تو بھی روزے داروں کی طرح چہرہ بنا لے کو رہنا کہتے. کسی عذر سے روزہ نہیں، روزداروں کی شباہت اختیار کرنا عذر کی وجہ سے. بغیر عذر کے ایسے ایسے مسلمانہ روزہ توڑ کر روزہ نہیں رکھتے، کاٹے تو پورا محلہ گوشت کھاؤں گا. بیل کی طرح ہے. ایسے لوگوں کو اللہ معاف فرمائے. اور ایسے لوگوں کو عید، رمضان، تراویح کیسے رہیں گے یہ لوگ؟ پروردگار کا کرم، فقر نہیں، خدا کی قسم فقر نہیں. آپ بھی شکر ادا کرو. توفیق عبادت کی ہماری طاقت سے نہیں، خدا کے فضل سے ملتی ہے. توفیق عبادت کی شرم آنی چاہیے ان جانوروں کو. ان جانوروں کو شرم آنی چاہیے. کئی سال پہلے ایک واقعہ بولا تھا. مدینے میں ایک بزرگ داخل ہوئے، زیارت سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے. رمضان کا مہینہ تھا. دور ایک جگہ پر کتا تھا، تو اس کتے کے جسم اور صورت سے بھوک کے آثار نظر آئے. تو بزرگ نے کیا کیا کہ دکان سے کوئی چیز کھانے کی لے کر کتے کو ڈالتے ہیں تو کتا نہیں کھاتا. دور بیٹھے ہوئے ایک بزرگ نے کہا کہ بھائی مدینے کا کتا ہے، رمضان میں کھاتا نہیں. مجھے تو یہاں تک اس بات کا یقین ہے کہ اکثر جانور بھی رمضان کی قدر کرتے ہوں گے، لیکن ہم مسلمانوں میں بعض ایسے ہیں لاہول 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 ان کا سایہ بھی ہماری زندگیوں پر نہ پڑے. ایسے ہی اکرم صاحب 2 سال پہلے بولیا نہیں بھائی، ایک عورت رو رو کر فون کری میں خلا لے سکتی ہوں کیا حضرت؟ کی میں خلا لے سکتے ہیں حضرت؟ ایسے بد عمل اور بے عمل کی زندگی میں داخل ہو گئی ہوں حضرت، سمجھا کر تھک گئی ہوں. نماز پڑھی تو بولتا کیا آگے ملیا تجھے نماز پڑھ کو؟ ایک مسلمان کا زبان، اور انہیں مسلمان تو ہے نہیں. تجھے کیا ملیا نماز پڑھ کو؟ میرے بیپار میں نقصان گئے تو نماز پڑھتی نہیں، اس کے واسطے میں آتے وقت تو نماز نہیں پڑھنا.
میں کسی کاپی میں اس اللہ کی بندی کا فون نمبر لکھ کر رکھا ہوں. کیا سمجھے آپ؟ ہمارے اپنے قوم کے اندر کچھ ایسے فرعون پیدا ہوئے ہیں، اگر ان فرعونوں کو موسیٰ کے زمانے کے فرعون کے سامنے پیش کر دیا جائے تو انہیں ان کو سجدہ کر ڈالیں گا. اللہ اکبر. ایک بچی تو یہاں تک فون کر کے پوچھی، میں کہہ دیتا ہوں مجھے معاف فرما دے، قوم کے حالات اور درد کو اگر ہم علماء پیش نہ کریں تو پھر کون پیش کرے گا؟ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے. ایک بچی فون کر کے پوچھتی ہے کہ حضرت میرے روزوں کا کیا ہوگا حضرت؟ میں نے پوچھا کی ماں؟ روزہ تو رکھتی ہوں حضرت، میرا شوہر روزہ نہیں رکھتا، لیکن دن میں انہیں روزہ نہیں میں روزہ ہوں، پھر بھی میرے ساتھ صحبت پر زبردستی کرتا ہے. میں بولتا ہوں میں روزہ جی، تو روزہ گزا کہ تو تیرا وہ منجے کیا معلوم، میری ضرورت کے واسطے تو ہے سو. ایسا اگر امت کا حال رہا، اللہ کی نظر رحمت اور نظر نصرت کیسے ہمارے اوپر نازل ہوگی؟ ایسے گھروں کے اندر بے روزگار ہیں جن کا ناشتہ صبح کو 8-9 بجے اٹھا کر روزدار پکا کر دینا ہے، جبکہ فقہا نے شریعت کی سہولت کو نکال کر پیش کر دیا. رمضان کے مہینے میں سحری سے فارغ ہو کر فجر کی نماز جلدی پڑھ لو، کیونکہ رات میں اٹھے ہی نہیں، تھوڑی دیر تم لوگوں کو آرام بھی کر. شریعت آرام کی اجازت دے رہی ہے، شیطان 8 بجے اٹھا کر ناشتہ پکاؤ بول رہا ہے. انہیں شوہر نہیں، شیطان ہے، شیطان کا بچہ ہے. گھروں کے اندر برابر 3 وقت پکتا ہے. چھوٹے چھوٹے بہانے. ڈاکٹر بول ڈالے، کون سے ایسے ڈاکٹر ہیں، بلکہ آج ساری دنیا اس بات کے سامنے سر جھکانے پر تیار ہو چکی ہے کہ وہ کیا حکمت تھی پروفٹ محمد کے پاس. 1450 سال پہلے انہوں نے روزے کا ایسا علاج پیش کر دیا ہے جس سے انسان کا جسم بھی بن جاتا ہے، دماغ کے خیالات بھی بن جاتے ہیں. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی غیر مسلم بغیر اسلام کے روزہ رکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ روزہ صحت کا بہترین علاج ہے. کرونا کو گرمی ہونا کہتے، کیا ہونا؟ گرمی ہونا کہتے کرونا کو. کرونا تو معلوم نہیں ہمنا، اس کی چاہتیں معلوم ہوگی ہی. دیکھو اسے گرم ہونا کی، ٹھنڈا ہونا کی بول کر دیکھ دیوانہ پن. لا حول ولا قوت الا باللہ. اسے گرمی ہونا کہتے، کسے؟ کرونا کو. نام لینے بھی ڈر ہوتا ہم نا نہیں. کرونا کو گرمی ہونا، گرم پانی میں غرارہ کرنا کہتے، گرم چیزاں کھانا کہتے. کون کی ایک آدمی کرونا کا پازیٹیو نکلیا، اس کے ساتھ ایک آدمی تھا، اسے پازیٹیو آتے بول کر سنتے کی نہیں کہ انہیں جا کو ہے نا گرم پانی نہالا کا، جا کو فون کر رہا میں گرم پانی نہا لیا، تمہیں بھی گرم پانی نہا لیو. کرونا کو کیا ہونا کہتا ہے؟ گرمی ہونا. چلو بھئی کرونا ہے، کرونا کو گرمی ہونا بول کو مان لیو. 5-6 منٹ میں بات ختم کر ڈالتا ہوں انشاءاللہ. کرونا کو گرمی ہونا. اچھا، ساری دنیا کی حکمت اور ڈاکٹری اس بات پر متفق ہے کہ روزہ رکھتے ہیں تو آدمی کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے. اس کے واسطے افطار میں ہمیں سردی کے چیزاں کھاتے سو. پپئی کچی رہی تو گرم، پگی تو ٹھنڈک. ہر میٹھا پھل ٹھنڈک. سمجھ میں آئی بات ہے؟ پپئی کچی رہی تو گرم.
اسی لیے حاملہ عورتیں کچی پپئی نہیں کھاتے، کھا لیے تو ابارشن ہو جاتا. کسی کو دست نہیں ہوتے، دست کا تو نہیں معلوم. کسی کو موشن نہیں ہوتا، پاخانہ نہیں ہوتا، ہو جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت. وقت پر نہیں ہوا، برابر نہیں ہوا تو پھر دیکھو اس کی حالت کیا ہوتی. سمجھ میں آئی بات ہے؟ اسی لیے بیت الخلاء کو جا کر آنے کے بعد دعا کیا کرتے؟ الحمدللہ الذی عافانی، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی. تکلیف دینے والی چیز کو نکال دیا پروردگار. تیری قدرت نہ ہوتی تو پھر کیسے نکالتے؟ آدمی ہاتھ ڈال کر نکالتا کیا؟ کوئی آلہ استعمال کرتا کیا؟ انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر خدا کی قدرت نظر آتی ہے. انسان کی زندگی کے ہر موڑ پر خدا کی قدرت نظر آتی ہے. پپئی کھا لیا نہیں ہوا تو اب ایسا ہوتا پھر لاک ڈاؤن کرنے کے لیے یڈورپا کو پکڑنا پڑتا. کیا یاسین؟ اسی لیے کیا کرتے ہیں؟ افطار میں کچھ سردی کی چیزیں کھاتے، آش، گنجی، آہا، پکوڑے ڈال کر. کیا عبد الواحد منہ میں پانی آ رہا ہے کہ پکوڑے ڈال کر، خیمہ ڈال کر، گوشت ڈال کر پیتے نہیں پیتے گنجی؟ کیوں گنجی پیتے ہیں؟ گنجی طبیعت کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. طبیعت کو کیا کرتی ہے؟ ٹھنڈک پہنچاتی ہے. کرونا کو ہونا کیا گرم، روزہ کیا گرم. میں ایک علاج بتانا چاہتا ہوں. اگر کرونا کو مانتے ہیں، جو بھی کرونا کا مریض آتا کیا بھی دوا نہ کو، اسے روزے رکھو بول ڈالو، ہوگا ختم. اللہ اکبر کبیرہ. روزہ صحت ہے. ساری دنیا روزے کے اس عمل کے سامنے سر جھکا چکی ہے. کیا عمل ہے مسلمانوں کا. مجھے وقت ملتا تو میں آپ کے سامنے تفصیل سے سناتا. میں یہ باتیں روزے کی طرف کیوں آ گیا؟ مسلمان ہو کر روزہ چھوڑ سکتا کیا؟ مجھے ایک نوجوان گزشتہ جمعہ پوچھا تمہیں بھی روزہ کیا بول کر. ایک مسلمان کو روزہ پوچھنے کا ضرورت ہی. مسلمان بولے تو روزہ رہنا. اور مرد کے لیے سعادت حاصل ہے کہ کبھی اس کا روزہ چھوٹتا نہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، اگر کوئی مریض ہو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت، یا سفر میں ہو روزہ چھوڑنے کی اجازت. اس زمانے کا سفر اس زمانے کے سفر میں کروڑ درجے زیادہ فرق ہے. گھوڑے گدھے خچر کے پیٹھ پر بیٹھ کر جانا پڑتا، دھوپ میں جانا پڑتا تھا. اس لیے گنجائش ملی ہے. یہ گنجائش او علی سفرین کی واجب گنجائش نہیں ہے، بلکہ آپ کی طبیعت پر معمول کیا جائے گا. اب اگر کوئی بنگلور سے حیدرآباد والوو مرسیڈیز بنس میں، وہ بھی سلیپنگ کوچ میں جانا چاہتا ہے، اسے روزہ چھوڑنے سے زیادہ روزہ رکھنا افضل ہے. ٹھیک ہے، تو بنگلور میں بیٹھ کر سویا تو افطار کو اٹھتا اندر اے سی. مسلمان روزہ چھوڑے. ہاں، عورتوں کے لیے روزہ چھوٹنے کا موقع مل جاتا ہے، تب بھی جن عورتوں کا روزہ ان دنوں میں چھوٹتا ہے وہ روزداروں کے ساتھ مشابہت رکھ لیں. روزداروں کے ساتھ مشابہت رکھ لیں. اس لیے
میں عنوان چھوڑتا نہیں، چھوٹتا نہیں، بھولتا نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ وبفضل اللہ. مشابہت کرو روزداروں کے ساتھ، بائی چانس کسی کا روزہ نہیں بھی رہا تو. مجھے اچھا یاد ہے بچپن میں والد صاحب کے ساتھ میں کسی جگہ پر گیا تھا، ایک مریض کی عیادت کو. وہ مریض کھانا کھا رہے تھے، مریض تھے، لیکن ہمارے جانے سے وہ اتنا پریشان ہوئے، بہت تسلی دینا پڑا ابا جان کو، بہت تسلی دینا پڑا. اتنا مریض رہ کر بھی اگر وہ ضرورت کے لیے کھانا کھاتا تو اگر کوئی روزدار آ جاتا وہ شرم سے پانی 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 ہو جاتا. آج کہاں ہے بے حیاؤں کو شرم؟ ابھی بھی دیکھو راستوں میں پھرو، کھڑ کر کیسا کھا رہی، پی رہی، سگریٹاں پی رہی، کمینے، خدا کے دشمن، خدا کے رسول کے دشمن ہیں یہ، رمضان کے باغی ہیں یہ. ان کو رمضان آنے سے بہت تکلیف ہوتی ہے، ان کو خوشی نہیں ہوتی ان کو رمضان آنے سے. رمضان آنے سے خوشی ان لوگوں کو ہوتی ہے جو رمضان میں روزے رکھتے ہیں. ان لوگوں کے لیے تو رمضان کا آنا یہ بہت بڑے دشمن کے آنے کے برابر ہے. روزہ اگر کسی وجہ سے نہ بھی رہے تو روزداروں کے ساتھ مشابہت، برابر افطار میں جمع ہو جانا، سورت اتار لینا. کھجور بھی ایک پپئی کا ٹکڑا کھاتے ہی پانی لا بہت روزہ لگا. عورتیں بھی ایسا ہی کرے. اگر ان دنوں میں ان کا روزہ چھوٹتا ہے تو پھر وہ بالکل کیا کرے، اپنے حالت کو چھپا کر رکھے. مجھے پوچھا گزشتہ جمعہ تمہیں روزہ کیا، میں بولا کی بھی ایسا پوچھ رہا ہے؟ روزوں کی بات کرنے والا روزہ نہیں رہا تو کیا مجھے کیا تمہیں بیماری آئی کیا، دیکھیا کیا؟ نہیں حضرت اتنا بولتی نا تم نہ روزہ لگتا نہیں کیا؟ میں بولا یہ روحانی طاقت رے بابا. سحار میں 1.5 روٹی کی 2 روٹی کھا لیتے بس اتنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. دن بھر قرآن کی تلاوت علماء کی چلتے رہتی ہے. تلاوت خود ایک غذا ہے. سمجھ میں آئی بات ہے؟ غرض ایک بزرگ نے 1991 میں کہا تھا کہ ایک وقت وہ آ جائے گا جس وقت تم مسجدوں کو جانا چاہو گے تمہیں مسجدوں میں آنے نہیں دیا جائے گا. اللہ والوں کی نظر بہت بڑی ہوتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ ہے نہیں، کتنا روزہ یہ؟ 10واں روزہ. تراویح کتنی؟ یہ مہینہ 30 کا ہوگا کہ 29 کا ہوگا معلوم نہیں. عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو رمضان المبارک کا مہینہ 29 کا ہوتا کہ 30 کا ہوتا معلوم ہو جاتا. صاحب کشف، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. اسی لیے حضرت عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کے علاقے کے مسجد کے تمام حفاظ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جس مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے، پہلی تراویح کے بعد پوچھتے تھے آج حضرت کتنے پارے پڑھائے. اگر یہ جواب آتا کہ آج حضرت 1.25 پارہ پڑھائے، 1.5 پارہ پڑھائے، تو فوراً لوگاں بولتے یہ مہینہ 29 کا ہے. اگر حضرت کے بارے میں یہ آتی بات کہ حضرت 1 پارہ پڑھائے ہی تو فوراً بات سمجھ جاتی 30 دن رمضان کے. اللہ والوں کی نظر دیکھو، قرآن کے واسطے. اسی لیے شاعر کہتا ہے بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے. زبان کئی کو دیا سو معلوم؟ قرآن پڑھنے کے واسطے. یہ قرآن کیا ہے معلوم؟ رمضان میں نازل ہوا. روزے جو ہمیں رکھتے نہیں، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا نہیں، اس کے شکرانے میں امت روزہ رکھ رہی ہے. سو اور بھی دقیق اور تحقیقی باتیں ہیں، کبھی موقع ملے گا تو عرض کروں گا. آئندہ جمعہ مجھے آپ کے سامنے
زکوٰۃ کے عنوان پر بات کرنا ہے۔ اگر حالات سازگار ہو گئے تو انشاءاللہ تعالی عام جمعے میں بات ہوگی، ورنہ ایسے لائیو ٹیلی کاسٹ میں بات ہوگی۔ اور 2-3 دن سے میرے کچھ دوست احباب اور حضرات علماء کی طرف سے بھی حکم آ رہا ہے کہ رات میں بھی ہو سکے تو 2 دن 3 دن میں ایک مرتبہ ایک آدھا گھنٹہ کچھ دین کی بات ہو جائے اور دعا ہو جائے، کیونکہ راتوں میں رمضان کے مہینے میں دعاؤں کا مزاج ہی ختم ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی ترتیب بنا کر میں ہمارے ساتھیوں کو پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اگر کسی دن موقع مل گیا رات کو 11:30 بجے سے انشاءاللہ تعالی بات ہوگی، 12 بجے تک صرف آدھا گھنٹہ۔ اصل مسئلہ، اصل رات میں لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ ذکر کرانا ہے آپ کو، اس کے بعد دعا میں لگانا ہے، یہ مقصد۔ بات تمہیدی طور پر کچھ شروع میں آ جائے گی، کوئی واقعہ وغیرہ، دعا اصل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رات کے 12 کے بعد اولیاء کے دعا اور ذکر کرنے کا وقت ہوتا ہے رمضان المبارک میں، ایک 15-20 منٹ لائیو ٹیلی کاسٹ کے ذریعے سے۔ ویسے تو سونے کا تو ہمارا وقت نہیں ہے، پولیس جب تک سلاتی نہیں ہمیں سوتے نہیں، عادت پڑ چکی ہے۔ ایک زمانے میں ماں سلاتی تھی، آج تو پولیس سلا رہی ہے ہم لوگوں کو، تو اس لیے تب آؤں گا۔ کچھ اشعار سن لیں، رمضان کا مہینہ ہے، قدر کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پورے رمضان المبارک کے قدر اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ اکرم صاحب کے حوالے سے یہ شعر سمجھ میں، یہ بات اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت عبادت کا شوق رکھتے ہیں، اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ بہت دنوں سے خواہش تھی کہ اکرم صاحب کے حوالے سے یہ شعر پیش کروں، آج موقع آیا ہے۔ میرے نہایت دوست ہیں یہ، سنیے شعر یہ۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، بخشش پہ آتا ہے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے، تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے، بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرونا کی دوسری لہر کی جو افواہ چل رہی ہے، اس سے آپ لوگ کوئی خوف نہ کھائیں، احتیاط میں رہیں۔ احتیاط پر عمل کرنا گناہ نہیں ہے۔ ویسے تو اسلام پہلے ہی کہتا ہے کہ باہر نہ نکلو، تو پھر حکومت کہتی ہے تو وہ اسلام ہی کے قانون کی نقل کرتی ہے۔ حفاظت کریں، طبیعت کا خاص خیال رکھیں، دلوں سے ڈر نکال دیں۔ ڈر ہی سب سے بڑا زہر ہے۔ مساجد بند ہو گئے تو مطلب یہ نہیں کہ مسجد میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، 5-6 افراد کے ساتھ مسجد کا حق ادا ہو رہا ہے۔ مسجد ہی میں تراویح پڑھنا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے گھروں میں تراویح کا اہتمام کر لیں۔ اگر کچھ 4-5 حضرات ایک ہی گھر کے رہ کر جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، وہ تراویح پڑھے۔ تراویح ہرگز 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 نہ چھوڑیں۔ جن کو پورا قرآن یاد نہیں ہے، وہ علم ترا سے تراویح کی نماز پڑھ لیں، یا ایک ہی سورہ ہے اسی ایک سورے کو 20 رکعت میں پڑھ لیں۔ پھر قرآن ختم کرنے کی خواہش ہے تو تراویح سے باہر آ کر روزانہ پارہ، 1.5 پارہ، 2 پارہ کر کے اس سال قرآن مکمل کر لیں، کیونکہ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اس میں قرآن پڑھنا نور علی نور ہے۔ اگر تراویح میں قرآن نہیں پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، باہر آپ قرآن بیٹھ کر پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی پڑھنے کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔
اور خوب دعاؤں میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ حالات کو جلد سے جلد، زیادہ سے زیادہ، بہتر سے بہتر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں ان تمام کو صحت عطا فرمائے، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ لک الحمد، لک شکریہ اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، جانے انجانے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، نیک اچھی سالی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، کچھ گھنٹوں کا مہمان ہے۔ اے اللہ تو اپنے رحمتوں سے قریب کر لے، اے اللہ رحمت کے آغوش میں لے لے۔ لائق تو نہیں ہے، مانتے ہیں پروردگار، لائق تو نہیں ہے، لیکن ہے تو تیرے۔ اے اللہ ہیں تو تیرے۔ اے اللہ ایک نظر رحمت کی تیری پڑ گئی، ہم لائق بن جائیں گے۔ اللہ ایک نظر، استاد کی تربیت سے شاگرد قابل بن جاتا ہے، شیخ کی توجہ سے مرید قابل اور لائق بن جاتا ہے۔ نظروں کے اندر تاثیر دینے والا تو ہے، تو تیرے نظر کا عالم کیا ہوگا، تیرے نظر کا عالم کیا ہوگا۔ مولا ایک نظر مولا ہم پر ایک نظر ڈال دے۔ ہم تیرے حبیب کے غلام ہیں مولا، تیرے حبیب کی امت ہے، تیرے حبیب سے ہمارا رشتہ ہے، نسبت ہے مولا۔ اے اللہ تیرے حبیب بہت خوش ہو جائیں گے جب تو ہمیں معاف کر دے گا، ہم کو رحمت سے مالا مال کرے گا۔ تیرے حبیب بہت خوش ہو جائیں گے، تیرے حبیب کے رضا کے خاطر۔ مولا ہم کو رحمتوں سے مالا مال فرما، برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کے تمام اعمال کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو روزے نہیں ہیں ان کو روزوں کی توفیق عطا فرما، جو نمازوں سے دور ہیں نمازوں کی توفیق عطا فرما، قرآن سے دور ہے قرآن کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ رمضان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ رمضان المبارک میں جتنی دعائیں اب تک ہوئی ہیں، جتنے لوگ کیے ہیں تیرے بندے، پوری امید کے ساتھ تمام کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہ تیرے بندے تیرے سے کتنے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، اے اللہ اس لیے مانگتے ہیں کہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دینے والا ہے۔ اے اللہ دے دے، بہت پریشان ہیں، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے پریشانیوں کو راحتوں سے مبدل فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، ہمارے تجارتوں میں برکت عطا فرما، علم و عمل میں برکت عطا فرما، ہمارے اساتذہ کے عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے حضرت امیر شریعت کی عمر میں برکت عطا فرما، علماء کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے صوفیہ و اتقیاء اولیاء و شیوخ کے عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے شیوخ کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے توجہات میں ہمارا حصہ عطا فرما، نوجوانوں کو سیدھا راستہ عطا فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما، کرونا کی وبا اور سازش سے اے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین ہر لا علاج اور مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے الہ العالمین آسان موت عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما، اچھی موت عطا فرما، تڑپ کر ترس کر مرنے سے حفاظت فرما۔ مرنے کے بعد بے اختیار ہو جاتے ہیں، صورت زمانہ دیکھتا ہے، بدلی ہوئی ڈراؤنی صورتوں سے حفاظت فرما۔ مرنے کے بعد نور عطا فرما، مرنے سے پہلے نور عطا فرما، خبر میں نور عطا فرما۔ اے اللہ حشر میں چہرے نورانی بنا دے مولا، تو اپنے فضل سے بنا دے، ہمارے پاس تو عمل نہیں ہے عمل ہمارے پاس۔ اے اللہ پوری زندگی کا نام عمل تلاش کریں گے، یہ ایک سجدہ بھی ایسا نہیں جو تجھے راضی کرنے والا ہو۔ ہمارے عمل کا ہم بدلہ پوچھنے کے لائق نہیں ہے، ہمارے عمل کا بدلہ نہیں پوچھتے، ہم پوچھنے کے لائق بھی نہیں ہے، نہیں بھی پوچھتے۔ اللہ تو اپنا فضل دے دے، تیرا فضل کسی عمل کا محتاج نہیں ہے، تو اپنا فضل دے دے مولا، تو اپنا فضل کا صدقہ دے دے۔ اے اللہ دے دے، صدقہ دے دے،
عمل کا اے اللہ تو اپنے فضل کا صدقہ دے دے، معاف کر دے ہم کو۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ بہت سارے ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، معاونین، متعلقین، چاہنے والے، صرف تیرے علم کی نسبت سے چاہنے والے دعاؤں کی درخواست کیے ہیں۔ اے اللہ فردن فردن، نام بنام، ان تمام کے ضروریات کو تو اپنے فضل سے پورا فرما۔ ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔